اسلام پر سب سے مشکل ترین وقت وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی۔ یہ اسلام کے ڈگمگانے کا وقت تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ اگر دنیا میں اسلام آنے کے بعد کسی بھی وقت مٹ سکتا تھا تو یہ وہ لمحات تھے کہ اس وقت اسلام مٹ سکتا تھا۔ اور پھر حالات بھی ہر طرف سے ایسے پیدا ہو گئے کہ بظاہر اب امکانات تھے۔ ایک طرف مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بہت بڑا علاقہ اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو گیا۔ ایک طرف عرب کے بہت سارے قبائل نے اپنے آبائی دین میں واپس جانے کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گئے۔ اور ادھر سے دنیا کی جو مہذب اور منظم طاقت تھی کسرا، ان کے ساتھ مقابلہ اور جنگ تھی، اور اس کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے روانہ فرما چکے تھے۔ اگرچہ وہ لشکر ابھی مدینے سے باہر ہی قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا، گیا نہیں تھا، لیکن دشمن تو وہ طاق میں تھا، اور وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آج ان کا نبی چلا گیا، ان کو مٹانے کا آج اچھا موقع ہے کہ ان پر ہم چڑھائی کر دیں اور مدینہ والوں کو ملیا بھیٹ کر دیں۔ تو ادھر سے بھی چڑھائی کا امکان تھا۔ کچھ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ تو ایک ہی اس میں لمحے میں کتنے بڑے بڑے حادثوں نے اور فتنوں نے سر اٹھا لیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کر دی۔ حالانکہ اتنی کوئی منظم فوج نہیں تھی مدینہ منورہ میں، اور اتنی کوئی ابھی طاقت نہیں تھی فوجی، لیکن فرمایا جس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط آدمی ہل گیا، اور مشورہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو لشکر تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روانہ فرما چکے تھے، اس وقت حالات اور تھے۔ اب ہمارے حالات اندرونی اور ہو گئے ہیں، ہم خود اندرونی حادثوں کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لشکر روانہ کر سکیں، کچھ دن کے لیے اس کو مؤخر فرما دیں۔ تو فرمایا جس لشکر کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے ہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ سارے کے سارے وہاں پر جا کر قربان ہو جائیں، لیکن یہ اب لشکر نہیں رکے گا۔ جس کی تشکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں وہ لشکر جائے گا۔ اللہ نے اس دشمن پر روک ڈالا، اور وہ مطمئن ہو گیا کہ میں تو ان کو کمزور سمجھ رہا تھا کہ اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو ابھی بھی اتنی طاقت میں ہیں کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کے اوپر روک ڈال دیا، اور اس کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ ادھر مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا، ادھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جتنے فتنے کھڑے ہوئے سب کی یکدم سرکوبی فرمائی۔ اور پھر سب سے بڑا جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے مسلمانوں میں سے جنہوں نے مرتد نہیں ہوئے، دین نہیں بدلا، لیکن صرف ایک مسئلے کے متعلق اختلاف کیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیت المال کو جمع کراتے تھے حکومت کو، اب ہم وہ حکومت کو جمع نہیں کریں گے، خود اپنی ثواب دید پر غربا میں تقسیم کریں گے، ہم خود زکوٰۃ دیں گے، اور امیر المومنین کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے گا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب یہ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں ہے، مان رہے ہیں زکوٰۃ کو، لیکن صرف اتنی ساری بات کا انکار کر رہے ہیں کہ حکومت کو اختیار نہیں ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے، مسلمان اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اپنی زکوٰۃ خرچ کریں۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ترمیم تھی شریعت کے اندر، دین کے اندر۔ حالانکہ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت کو، اسلامی حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرے، اور وصول کر کے جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہو وہاں اس کو خرچ کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ترمیم تھی، ہلکی سی معمولی سی ترمیم تھی ایک شریعت کے مسئلے میں۔ تو ان کے خلاف بھی جہاد کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور حضرت کیا آپ ان کو کافر کہتے ہیں صرف اتنی ساری بات کی وجہ سے؟ کہا کافر نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے ان کے خلاف جہاد کریں گے جبکہ یہ کافر نہیں ہوئے اتنے سارے مسئلے سے؟ تو دلیل کے ساتھ جواب دینے کے بجائے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ نے جس دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اور وحی کا سلسلہ بند کیا،
تو وہ وحی کا سلسلہ اس وقت بند کیا جب دین کامل اور مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ نے دین کامل کیے بغیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نہیں بلایا، وحی کا سلسلہ نہیں بند فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو دین کامل ہو گیا۔ اب اگر کوئی نئی بات کہتا ہے تو وہ دین کو گھٹانا چاہتا ہے۔ ایون کا الدین وانا حی، دین گھٹے اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ کامل کر کے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک مستحب کی اور سنت کی اگر کوئی کٹوتی کرتا ہے تو وہ بھی دین کو تھوڑا سا ایک نقب لگا رہا ہے، اور دین کے اندر تھوڑا سا ایک سوراخ بھی ہو جائے وہ تھوڑا سا سوراخ پھر بہت بڑا سوراخ بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے کہ شیطان کے لیے وہ چھوٹی سی ایک دین میں دراڑ ڈال دے، پھر اگلوں کے لیے اس دراڑ کو پہاڑ بنانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، کسی کو شرح صدر نہیں ہے تو نہ جائے۔ ابو بکر اکیلا جائے گا جہاد کرنے کے لیے، اور گھر تشریف لے گئے، جنگی ہتھیار لگائے اور باہر نکل کر اکیلے چل پڑے۔ صحابہ نے دیکھا ان کو اتنا شرح صدر ہے کہ ہم نہیں ساتھ دے رہے تو یہ اکیلے ان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر باقی صحابہ کرام نے بھی موافقت کی۔ تو پیچھے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے لیے ایک رسی بھی دیتا تھا، ابو بکر کو وہ ایک رسی دینے کا بھی انکار کر دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ بات رسی کی نہیں ہے، بات صرف دین کے اندر تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین میں ایک ذرا برابر بھی ترمیم میں نے گوارا کر لی تو پھر اگلےوں کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا کہ تھوڑی سی ترمیم ابو بکر نے کی ہے تو مزید تھوڑی سی ترمیم عمر کر دیں، عثمان کر دیں، علی کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ سب کرتے جائیں گے، ان کو حوصلہ ہو جائے گا۔ تو میں اسی شکل پر دین کو امت میں چلانا چاہتا ہوں، اسی کامل نہج پر جس نہج پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔